السلام علیکم مسٹر طاہر. وعلینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آپ کا کیمرہ نظر نہیں آ رہا ہے. آ جائے گا بھائی. خیریت سے ہیں آپ؟ وہ کہاں سے کال فرمایا آپ نے طاہر بھائی؟ کراچی سے. اوکے جناب، کیا موضوع کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے؟ موضوع یہ ہے کہ میں بس آپ مجھے جو نا تھوڑا چھوڑنے دیں، کیونکہ آپ بات کرتے ہو صرف اپنا کرتے ہو، دوسروں کو نہیں چھوڑتے نا. ٹھیک ہے، چلیں بھائی ہمیں آپ تھوڑا بات کریں. چھوڑنے دے تاکہ ہم بھی بات کریں نا، دوسروں کو بھی سنا کرو اوکے تھوڑا. جناب، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، چلیں آپ یہ بھائی. کہتے کہ ابو اوکے بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنے بات تو سنے نا. آپ سورۃ الحجرات اور احادیث سے جو لوجک استعمال کرتے ہیں نا اپنے آپ سے، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ جنت ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ جنت. جنت ہے نا. جنت. اس میں ساتھ میں دفن کون ہوئے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آپ جو یہ کہہ رہے کہ انہوں نے احمد یہ جو ہے نا آواز اونچا کیا اور یہ کیا، یہ اپنے آپ سے جو آپ بنا رہے ہیں نا، جو ہے نا مضارع کا صیغہ آپ ماضی میں لے رہے ہو، اور آپ کبھی تو کہہ رہے مجھے ہو ایک کہ بات بتاؤ، نعوذ باللہ عمر. مجھے ایک بات آپ بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ شریف ہے، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جنت بنی یا ان کے حیات میں بھی جنت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ جنت ہے نا. اور میرے سوال کا جواب دے دو، یہ ان کے وفات کے بعد جنت بنی ہے یا ان کے حیات میں بھی جنت تھی؟ آپ بتاؤ، چلو آپ بتاؤ. نہیں تم بتاؤ نا، میں نے آپ سے پوچھا. تو آپ کہتا ہے مجھے بات کرنے دو، جب اس سے سوال کرتے ہیں سوال کا جواب نہیں دیتا کیونکہ یہ پنس گیا ہے. اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ انہوں نے فرمایا کہ میرے وفات کے بعد ہے یا ان کے حیات کے میں، یہ جملہ حالیہ ہے یا ان کے حیات میں یہ جنت ہے؟ سوال کا جواب نہیں دے گا یہ آدمی. حیات میں جنت ہے، حیات میں جب حیات میں جنت ہے، اسی جنت میں ان کے حیات میں مسجد میں ہاں جی. کافر بھی آ کے بیٹھتے تھے نہیں بیٹھتے تھے؟ کافر بیٹھتے تھے لیکن منافق آتے تھے بیٹھتے تھے نہیں بیٹھتے تھے؟ نہیں سن لو، یہودی آتے تھے نہیں آتے تھے؟ اے گل سنو، بات تو سنو نا، بات تو سنو نا، بات تو سنو نا. منافق آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ تو سنو نا یار. آپ دیکھو، مجھے آپ بات چھوڑنے دے، پھر اب میں آپ کو کہوں گا نا. دیکھو تو آپ جواب دے دو نا بھائی، جواب آپ کو، سوال آپ کو سمجھ آئی ہے، جواب دینا بھائی. منافق آتے تھے یعنی وہ چھوڑ دو، بعد میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ پاک کو اتنا حیا نہیں ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ منافق کو جو ہے لٹا دیا، نعوذ باللہ. ساری زندگی منافقین کے پڑوس میں تھے، ساری زندگی. ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق. اور پھر وفات کے بعد میرے بھائی اب سن لو، وفات کے بعد یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. دیکھیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہو، یہ اللہ کا فعل نہیں ہے. جیسے ان لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو چوری کیا ہے. اب جواب آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں، اگر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، دیکھیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنے راضی ہیں کہ انہوں نے حکم دیا کہ ابو بکر پیغمبر کے ساتھ دفن ہو، تو بالکل ہمارا مذہب ہی باطل ہو جاتا ہے، پھر شیعہ مذہب جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے. کیونکہ جس شخص سے اللہ راضی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے، اس سے انسان مخالفت کرے، دشمنی کرے، یہ تو کفر ہے. یہ کہ ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہوئے ہیں نا، سن لو بھائی، پہلے سن لو میری بات. سنو نا، نہیں، ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہے، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں ہے. اللہ نے حکم نہیں دیا کہ وہاں پہ دفن ہو جائے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصیت نہیں کہ ابو بکر کو میرے ساتھ دفن کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں دفن نہیں ہے. جہاں آپ مرضی قبرستان کے کسی کونے میں کسی کو دفن کرو، وہ اپنے ملکیت میں دفن ہے، اپنے حجرے میں جو ان کا ملکیت ہے. سن لو نا بھائی، جواب دے رہا ہوں. میں نے ابھی ختم ہی نہیں کیا جواب دیں گے؟ میں نے ختم ہی نہیں کیا بات، تو کیا جواب دیں گے؟ سنیں گے تو جواب دیں گے نا بھائی. پٹھان سن لو بھائی، پٹھان صاحب سن لو، بات سمجھ لو، پھر رد کرو نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں دفن ہے بھائی. قبرستان جو ہے نا سب کا مشترکہ گھر ہے بھائی، وقف ہے، جو بھی ادھر مسلمان ہے دفن کر دو بھائی.
قبرستان میں دفن, وہ اپنے گھر میں دفن ہے. کب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر کو وہاں پہ دفن کرے میرے ساتھ, یا عمر کو وہاں پہ دفن کیا جائے؟ یہ کوئی حکم ہونے کا, ان کا آواز بلند کرو, یہ کیا کہہ رہا ہے یہ پٹھانی؟ او پٹھانا, پٹھانے کا آواز بلند کرو بھائی, میوٹ کھول دو ان کا, میوٹ اپنا کھول دو بھائی, تم نے اپنے آپ کو صلی اللہ میوٹ کیا. علیہ وسلم بات کریں, آواز آ رہی ہے میرے ابھی؟ آ رہی ہے, بات کرو, بات کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کل قیامت میں دن جب میں اٹھوں گا تو ایک طرف ابو بکر ہوگا, ایک طرف عمر ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف کا او مفہوم بھائی, ہے گھر میں کہ انہوں نے دفن ہوئے نا, کب انہوں نے کہا ابو بکر عمر کو میرے ساتھ دفن کرو؟ یہ مجھے حدیث دکھاؤ. اچھا, یہ اجرا کس کا تھا؟ معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا؟ نہیں, پیغمبر کا اپنا گھر ہے, اچھا, پیغمبر کا معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا؟ نہیں تھا. ہاں؟ جو آپ کا ازواج ذکر کے جو ان کا. حجرات ہیں وہ ازواج کی ملکیت نہیں ہے بھائی, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہیں. پیغمبر نے اچھا جتنی شادیاں کی ہیں, بالکل شادیاں کی ہیں, دیکھیں اس کو اپنے گھر لائے ہیں, گھر پیغمبر کا تھا اچھا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, عائشہ نے کب اس کا وہاں پہ گھر خریدی ہے مدینے میں؟ کسی کتاب میں دکھائے آپ نا. کی بیوی آپ کی بیوی, جب آپ کی بیوی ہونا, آپ مر جاؤ, ٹھیک ہے, تو آپ کا بیوی وہ اگر آپ کا اس کا ہوگا کہ نہیں نہیں ہوگا؟ ہوگا نا, نہیں ہوگا. بس سن لو, ازواج کے لیے تو نہیں, یہ اس گھر میں رہے دیکھیں, گی کہ نہیں رہے گی, آپ یہ بتاؤ. اب سن لو بھائی, آپ سن رہے لو, گی, وہ رہے پھر گی. سن لیں پلیز, یہ دوسرا سوال ہے, نہیں, آپ یہ دوسرا تو سوال ہے. بتاؤ کہ رہے گی کہ نہیں رہے گی. ٹھیک, میں سمجھ گیا, اور پھر اگر سن لو, سن لے, میں سمجھ گیا, سن لو, ابھی مجھے بات کرنے دو. دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بات ہے کہاں پہ مدفون ہے؟ قبرستان میں مدفون نہیں, اپنے گھر میں مدفون ہے. یہ عائشہ کا گھر نہیں تھا. سن لو پلیز, سن لو میری بات. عائشہ نبی کس کا گھر شوہر, تھا؟ تو سن لو نا بھائی, میں کہہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. عائشہ سے شادی ہوئی ہے, عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی ہے. اس نے گھر, اس کے بابا نے اس کے گھر خرید کے نہیں دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات ہو جاتا ہے تو یہ گھر عائشہ کی ملکیت نہیں بنتی. یہ کوئی شریعت ہے ہی نہیں کہ اگر شوہر مر جائے گھر اس کی بیوی کی بن جاتی ہے. بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ بیوی کو 1/8 حصہ ملتا ہے, 1/8 حصہ ملتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, 8 میں سے 1 بیوی ہے. مجھے پتا ہے, اور کیوں؟ مجھے پتا ہے. پتہ ہے تو چپ کرو نا, مجھے بات کرنے دو. انبیاء اور کیونکہ نبی صلی اللہ انبیاء علیہ جو ہے نا, وسلم کے 9 بیویاں ہیں. مال اور چپ کرو دولت پلیز, نہیں بات چھوڑتے, کرنا. وہ انبیاء کیسا جو ہے نا بدتمیز آدمی ہے مریم تو کا بھائی. وارث ہوتا ہے. او بھائی مجھے بات کرنے دو نا, کیوں ہمیں اتنی پتہ ہے بدتمیزی نبی کر رہے ہو؟ مجھے کی. بس چھوڑو, بس ختم ہے بھائی. اتنا بدتمیز آدمی, بار بار کہہ رہا ہوں کہ چپ کرو. پتہ ہے تو کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ عائشہ کا گھر ہے؟ اگر تمہیں پتہ ہے تو تم کیوں کہہ رہا ہے عائشہ کا گھر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں. یہ 9 کو کیا ملے گا؟ 1/8 حصہ 9 میں تقسیم ہوگا. جو تو کہہ رہا ہے نا عائشہ کا گھر ہے, کس دلیل سے کہہ رہا ہے عائشہ کا گھر ہے؟ بھائی اگر کوئی عورت کہیں جا کے شادی کر لیتی ہے, اس کو شوہر اپنے گھر لے کے آتا ہے, شوہر وہ اس کا گھر نہیں بن جاتا بھائی, یہ شوہر کی ملکیت ہے. ابھی میں نے شادی کی, ابھی میری بیوی میرے گھر آ جاتی ہے, میرا جو جائیداد ہے اس کی بن جاتی ہے. یہ کہاں کی شریعت ہے؟ کس کے قانون؟ امریکہ کے قانون میں بھی نہیں ہے, پاکستان کے قانون میں بھی نہیں, اسلام کا قانون بھی نہیں ہے. تم لوگوں نے, تمہارا شرم ہی نہیں. عائشہ کا گھر ہے, عائشہ کا گھر ہے. عائشہ اس گھر میں رہتی ہے, بس یہی اس کا ہے کہ رہتی ہے, اس کی ملکیت نہیں ہے وہ جو مرضی کرے. تو شوہر جب مرتا ہے, کوئی بھی شوہر ہو, پیغمبر یا کوئی بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی میراث جو ہے اس کی بیوی کو 1/8 حصہ ملتا ہے. اگر 2 عورتیں ہیں نا اس کی, وہ 1/8 تقسیم ہوگا 2 میں, باقی اس کے اولاد کو ملے گی. ایک بیوی کو 1/16 ملے گا, دوسری بیوی کو 1/16 ملے گا. اگر اس کی 3 بیویاں ہیں تو وہی 1/8 حصہ 3 میں تقسیم ہوگا, یعنی 1/24, ایک کو ملے گا 1/24, دوسرے کو 1/24, تیسرے کو. اگر 4 ہے تو اسی طرح 5, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں. 1/8 تقسیم ہوگا 9 میں, یعنی 1/8 ضرب 1/9, 1/8 ٹائمز 1/9, یہ کتنا بنتا ہے بھائی؟ یہ بنتا ہے 1/72. 1/72 بنتا ہے, 1/72 بنتا ہے. یعنی عائشہ کا حق کتنا بن گیا اس میں سے؟ عائشہ کا حق بن گیا بھائی. ان کو ذرا میتھ سمجھا دیں میں, ٹھیک ہے نا.
بھائی صاحب عائشہ کا 1/8 عائشہ کو ملے گا نا 1/8 ٹائمز 1/9 کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں ہیں 1/72 عائشہ کا جو حق بنتا ہے 1/72 1/72 کا کیا مقصد ہے یعنی تقریباً بنتا ہے 1.2.8%. ہاں عائشہ کا حق کتنا بنتا ہے 100 میں سے 1% سے کچھ زیادہ 1.25% عائشہ کا حق بنتا ہے. عائشہ کا گھر ہے عائشہ کا کچھ بھی نہیں پھر الگ بات ہے کہ اس کو وہ عائشہ کو وہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ عائشہ کو اس کی قیمت ملے گی. ٹھیک ہے نا. پھر عائشہ کیونکہ اس اسلام سے خارج ہو گئی ہے نبی امیر المومنین اسلام پہ اس نے خروج کیا تو اس کو وہ بھی تو نہیں ملے گا نا جو ارتداد کی وجہ سے اس کو وہ تو بھی نہیں ملے گا میراث بھی نہیں ملے گا. اچھا لیکن وہ الگ بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مدفون ہے تو کب انہوں نے کہا تھا ابو بکر میرے ساتھ دفن ہو وہ حدیث میں دکھاؤ یا عمر کو میرے ساتھ دفن کرو. ناجائز قبضہ ہے کہ نہیں ہے. اور کیونکہ تو آپ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ ایک منافق ایک غاصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرے میں مدفون نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ نے ان کو نکال دیا. شیعہ احادیث میں بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر اور عمر کو جنب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفات کے فوراً بعد ہی نکال دیا تھا. یہ حدیث ہے الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم تالیف ابی محمد علی بن یونس العاملی النباطی البیاضی متوفى سنة 877 طبع المکتبۃ المرتضویہ فی النجف الاشرف. کتاب چھپی ہے سنہ 1384 یعنی آج سے تقریباً 60 سال پہلے نجف اشرف. اچھا یہاں پر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116 میں یہ حدیث شریف ملاحظہ کریں. روا عاصم بن حمید عن صفوان عن الصادق علیہ السلام. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے انہما لم یبیتا معه الا لیلہ. یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک رات رہے ہیں. ایک رات ابو بکر ایک رات عمر. وفات کے اگلے دن ہی ثم نقل الى واد فی جہنم یقال له واد الدود. اگلے ہی دن ان کو جہنم کے ایک وادی میں منتقل کیا گیا. اس جہنم کے اس وادی کا نام ہے واد الدود. اوکے جناب اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے. میں سب بات کرنا چاہ رہا تھا اس آدمی سے جب طاہر پھر آ گیا. طاہر کو پھر لے کے آئے بھائی یہ لوگ ہمارے آپریٹر صاحب. ہاں جی پٹھان صاحب یار آپ کل کیوں کرتے ہو یہ خراب ہے نا یار یہ سسٹم. تمہارا عقل نہیں ہے طاہر. ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں مجھے بات کرنے دو. بار بار کاٹتے ہو میری بات کو. سوال کرتے ہو سوال کا جواب نہیں سنتے. یار میں نے آپ کے کئی مناظرے دیکھے یقین کرو آپ بات کرنے نہیں چھوڑ دے نا. یہ غلط بات ہے آپ کے اندر. تو ابھی آپ نے سب لوگوں نے دیکھا ہے میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے بات کرنے دو. مجھے نہیں بات کرنے دے رہے. 10 منٹ بات کرتے اور ہمیں 2 منٹ بات کے لیے چھوڑتے. ہم نے جب سوال کیا نا تو 10 منٹ نہیں مجھے 3-4 منٹ لگتے ہیں آپ کے سوال یا 2 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں سوال کا جواب دینے. وہ سوال کا جواب دینے دو نا پھر تم دوسرا سوال کر لینا یا اعتراض کر لینا. تمہارے میں اتنی تمیز تو ہے نہیں. میری بات کو سوال کرتے ہو سوال کا جواب نہیں سنتے پھر وہ بیچ میں کاٹ دیتے ہو. اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتی. اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتی میرے بھائی. چلو دیکھو ایک اور سوال کروں. کرو نا. ناراض تو نہیں ہوگا. ابھی جو میں نے جواب دیا آپ کو دیکھو بھائی ابو بکر عمر کس حق سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم میں انہوں نے دفن کرایا. کیا حق بنتا ہے ان کا. جواب دوں. جواب دو. اچھا خود یعنی یہ جو ہے نا خود دفن ہوئے مطلب ظلم پہ آپ کہہ رہے ہو. بالکل. اچھا مجھے آپ بتاؤ کہ جب یہ کس نے دفن کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ یہ تو مانتے ہو نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی پبلک قبرستان میں مدفون نہیں ہے. آپ یہ تو مانتے ہو نا. وہ اپنے گھر میں مدفون. بے شک ان کا گھر ان کی اپنی ملکیت تھی. پتہ ہے آپ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملکیت ہے. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں بات سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملکیت میں مدفون ہے. یہ عائشہ کی ملکیت نہیں تھی. لیکن عائشہ اس کمرے میں اگر رہتی بھی تھی تو اس کی ملکیت نہیں ہے. ملکیت ہے اگر آپ کہتے ہیں وہ عائشہ کی ملکیت ہے ہم آپ دلیل مطالبہ کرتے ہیں کہ عائشہ نے کب وہ گھر خریدا ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ عائشہ نے وہ خریدا ہے.
یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخش دیا کہ یہ اب میں ملکیت میں ہبہ کرتا ہوں، یہ کوئی نہیں ہے. تو عائشہ کا حق بنتا ہے 1/8. 1/8 نہیں بنتا بلکہ تقسیم ہوگا 9 میں، 1/72 بنتا ہے اس میں سے. اچھا یار آپ کو اتنا تو پتہ نہیں ہے کہ انبیاء جو ہے نا گھر اور مال نہیں چھوڑتا، وہ علم کا وارث ہوتا ہے. آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے اللہ کے ولی. اچھا چلیں وراثت میں پھر عائشہ کا وراثت میں حق نہیں بنتا. تو آپ کہتے ہیں یہ صدقہ بن گیا، تو صدقہ اگر بن گیا تو سب مسلمین کا حق ہے، سب مسلمانوں کا حق ہے. صدقہ جو ہے فقراء کا حق ہے، سب مسلمین کا حق ہے. یہ ابو بکر عمر کو کیا حق ملا کہ یہاں پہ اپنے اس پہ قبضہ کریں؟ پھر تو سب کی ملکیت ہے، ابھی میں بیت المال کا ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو زہرا سلام اللہ علیہ کا جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کی میراث ہی نہیں ہوتی. چلے اگر ہم مان بھی لیں نا، ہاں تو ابھی آپ بتائیں کہ ان کا جو کمرے میں دفن کیا گیا ہے اگر یہ چوری نہیں ہے، ابھی کوئی مردہ آ کے اپنے مردے کو آپ کے گھر میں دفن کر دے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کیا حالت ہوگی؟ آپ کہہ رہے ہیں چوری ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پھر نکالے کیوں نہیں؟ آپ بتاؤ مجھے. ہاں انہوں نے اپنے تو دور پھر ان کے پاس خلافت کوئی میں دلیل نکالے. نہیں ہے نا، سوائے یہی کہ ہاں؟ علی علیہ السلام نے کیوں مخالفت نہیں کیا، کیوں نہیں نکالا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جب جب ملائکہ نے فوراً ہی بات سنو، چوری ہے آپ کو پتہ چلا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں چلا. نعوذ باللہ. ہاں ٹھیک، آپ سن لو اس کا آپ کو جواب. پتہ چلا آج ابھی آپ کو پتہ چلا کہ وہ نعوذ باللہ جو ہے نا وہ کافر تھے. نعوذ باللہ. تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ابو بکر اور عمر چوری، ان کے چوری کے قبر میں دفن ہوئے ہیں. اور چوری کس سے کیا؟ انہوں نے سردار انبیاء سے چوری کیا. ان کے پاس اس چوری کا سوائے اس بات کے اس بات کوئی جواب نہیں کہ علی علیہ السلام نے ان کو قبر سے نکالا کیوں نہیں. یہی ہے نا. اور اگر دلیل ہوتا تو بتا دیتے بھئی پیغمبر نے وصیت کیا ہے کہ میرے ساتھ اس کو دفن کرو. یہ تو ہے نہیں تمہارے پاس. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور وجہ سے ان کا یہاں پہ تدفین جو ہے اس کا استحقاق ہو، کوئی اور تو ہے نہیں ہے. بات سنو نا، میں آپ کے گھر میں کوئی چوری کروں ٹھیک ہے، اور آپ کے خاندان والے مجھے چھوڑ دیں گے. ابھی میں بتاتا ہوں اس کا، پھر آپ کے خاندان والے تو بے غیرت ہو گئے. نعوذ ابھی بتاتا ہوں اس کا. ٹھیک ہے نا بھائی. اس کے پاس پر ہماری بات کی تائید ہے ان کی بالکل کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے عزیزوں، سوائے اس کے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کو وہاں پہ دفن ہونے کیوں دیا. اس کا جواب یار مجھے ہمیں نہیں چھوڑ رہا، خود لگا ہوا ہے. آپ نے سوال کیا نا، سوال کا جواب نہ دوں. یہ اپنی کتاب سے جو نا اپنے لوجک استعمال کر رہے ہیں نا، لوجک اپنے استعمال نہیں کرو. دیکھو یہ ایک مسلم کا ایک جو ہے نا روایت خود جو ہے نا اس کے مطلب کا ہوتا ہے، یہ خود مطلب لیتا ہے، مطلب بھی نہیں ہوتا. پھر پوری مسلم شریف کو کیوں نہیں مانتا، بخاری شریف کیوں نہیں مانتا پورا؟ آپ مجھے بتاؤ آپ کے سوال کے جواب شیعہ کتاب سے دے دوں یا آپ کے اپنی کتاب سے دے دوں؟ آپ نے ایک سوال کیا، میں اس کا شیعہ کتاب سے جواب دوں یا آپ کے اپنے کتاب سے جواب دوں؟ یہی تو پھر بات ہے کہ بعض کتاب پر ایمان لاتے اور بعض کو چھوڑتے ہیں، وہی بات ہو گئی. اور بھائی میں کیسے جواب دے دوں؟ شیعہ کتاب سے بھی جواب نہ، عمری کتاب سے بھی نہ جواب نہ دوں. آپ نے ایک سوال کیا کیا؟ چلو تم جواب دے دو، تم اس کا تم جواب دے دو بھائی، تم جواب دے دو. تم بتاؤ مجھے کہ ابو بکر عمر کا کیا حق بنتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں انہوں نے اپنے مردے کو دفن کیا. یہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الا ان یؤذن لکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے مگر یہ کہ آپ کو اجازت ملے. انہوں نے مردہ دفن کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مردہ دفن کیا کس کی اجازت سے؟ کب پیغمبر نے اجازت دی تھی؟ سسر تھے کہ نہیں تھے؟ بھائی سسر کو حق ہے کہ آپ کی مال پہ قبضہ کر لے. کس نے 9 سسر اور بھی تھے نا، 15 سسر اور بھی تھے. سسروں کو کس نے کہا کہ سسر کو حق ہے کہ داماد کے مال پہ قبضہ کر لے؟ سسر ہے. استدلال لیتے ہیں نا اپنے لوجک پہ، نا آپ لوگ اپنے لوجک پہ استدلال لیتے ہیں. او پٹھان بھائی، او پٹھان بھائی، او پٹھان بھائی، او پٹھان، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، مسلمان بن جاؤ. سسر تھے، سسر تھے. او ایک سسر ان کا یہودی بھی تھا. او بھائی صفیہ بنت حیی ابن اخطب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر یہودی تھا کہ نہیں تھا؟ سسر ہے، سسر ہے، سسر. اب سسر ہو گیا تو کوئی ضروری ہے کہ سسر کو ساتھ دفنانا بھی ہے ہم نے. یہ کیا مصیبت ہے؟ ایک پٹھان تھا نا، میں ایک واقعہ سنا دوں آپ کو. ایک پٹھان تھا، وہ آیا ایک عالم کے پاس، بولتا ہے مولانا صاحب جی سسر کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں؟ سسر کے ساتھ کیسے نکاح کریں گے؟ مجھ سے کہا کہ وہ آپ کو شاید غلط فہمی ہے، یہ کیا پوچھا ہے؟ سسر کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں آپ کو شاید سوال غلط کر رہے ہیں، آپ کو اردو نہیں آتی. آپ کا مطلب یہ ہے کہ
ساس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں. نہیں کہتا نہیں مولانا وہ تو ہم نے کر لیا ساس کے ساتھ. سسر کا پوچھ, سسر کا ہم نے کرنا. ٹھیک ہے نا, سسر کا سسر ہے, سسر ہے, سسر کو ضروری ہے سسر کو ساتھ دفنا لینا. سسر آ گیا, بڑا سسر آ گیا. اچھا میرے بھائی, یہ پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ یہ چلا کہ ان کا جو دفن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کا دفن کیا ہے؟ غیر شرعی ہے, غیر شرعی ہے. یہ انہوں نے پوچھا امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں مخالفت نہیں کیا, تو میں اس کا دو جواب دیتا ہوں. ایک جواب یہ ہے شیعہ کتاب سے, اور ایک جواب ہے ان کے اپنے کتابوں سے. شیعہ کتاب سے جواب یہ ہے میرے بھائیو کہ ابھی میں نے حدیث دکھا دی, امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک حدیث نہیں, ایک حدیث سے زیادہ ہے. یہ الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم تعلیف الشیخ زین الدین علی ابن یونس البیاضی رحمۃ اللہ علیہ, چاپ المکتبہ المرتضویہ النجف الاشرف. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 116 میں, جلد نمبر 3 میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, ٹھیک ہے نا, انہما لم یبیتا معه الا لیلہ ثم نقلا الى واد فی جہنم یقال له واد الدود. امیر المومنین اعظم کیوں نکال دیتے جب ملائکہ وہاں پہ تیار بیٹھے تھے کہ یہ یہاں پہ دفن ہو جائے, فوراً ان کو پکڑ کے لے کے جانا. بھائی پہلے سسر نمبر 1 کو کہاں لے کے جانا؟ جہنم. جب امیر المومنین اعظم کو پتہ ہے کہ یہاں پہ روکیں گے نہیں, جہنم ان کو لے کے جائیں گے, تو وہ کیوں وہاں پہ جھگڑا شروع کر دیں, تلوار نکال دیں. ٹھیک ہے نا. پھر عمر کی بھی یہی, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ سب ان کی خدمت کرتے ہیں, ملائکہ ان کا حکم مانتے ہیں, ملائکہ ان کی اطاعت کرتے ہیں. جب ملائکہ ان کی خدمت گزاری کے لیے کر رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو کیا زحمت کی ضرورت ہے. اچھا, یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جہاں ان کا جو ماحول تھا مدینے میں کہ خلافت حکومت ان مخالفین کے ہاتھ میں ہے, ان کے مصلحت میں نہیں تھی کہ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی ظاہری طور پر کہ ان کے ساتھ جہاد کریں, ان کو شکست دے دیں ظاہری طور پر. وَإِلَّا وہ اعجاز کے ساتھ کر سکتے تھے. پھر آپ کا کتاب ہے صحیح مسلم, یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنت 2010 میں. یہاں پر باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق, طاعت امیر وقت اگر آپ کا حق ضائع کرے تو اس کی طاعت آپ پہ واجب ہے. آپ لوگوں نے خود آپ کا عقیدہ ہی جب یہی ہے. اور تحریم الخروج علی الطاعہ و مفارقۃ الجماعہ, تو بھائی خلیفہ وقت کے خلاف خروج کرنا, قیام کرنا, تلوار اٹھانا, نکالنا, یہ حرام ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے آپ کے عقیدے کے مطابق ان کے لیے حرام تھا کہ تلوار اٹھائے عمر کے خلاف کہ تو ابو بکر کو کیوں یہاں پہ دفن کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یا تلوار اٹھاتا عثمان کے خلاف کہ تو عمر کو یہاں پہ کیوں دفن کر رہا ہے. جب آپ کے عقیدے کے مطابق یہ حرام ہی ہے تو پھر وہ حرام کا کیوں ارتکاب کرتا. شیعہ عقیدے کے مطابق ہم نے جواب واضح طور پہ دے دی کہ شیعہ عقیدے میں ملائکہ نے ان دونوں کو جہنم واصل کیا ہے ظاہر میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, کیونکہ ان کے پاس لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ان کے پاس اتنے انصار نہیں تھے کہ حکومت وقت کے ساتھ وہ جنگ کرتے, تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ساتھی اور یاور نہ ہو تو ان کے خلاف آپ جہاد نہ کریں.